لیظہرہ علی الدین، لیظہرہ تاکہ غالب کرے دین اسلام کو دیگر ادیان پر۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے نہیں۔ اسلامی تعلیمات اس میں ایسی کشش ہیں کہ جس جگہ بھی اسلام نیا نیا وارد ہوگا، جہاں لوگ اسلام کی تعلیمات سے ناواقف تھے، تو اسلام کو دیکھتے ہی، تعلیمات اسلام کو دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں پر اسلام کا غلبہ، اسلام ان کے دلوں کے اندر سرایت اور داخل ہوتا جائے گا۔ اور پھر یہ حقیقت ہے کہ جس دل میں اسلام داخل ہو جائے اور اسلام اپنی پوری خوبیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور پھر کسی دل سے اسلام کا نکلنا یا نکال دینا، اس پر اسلام کے فداکاروں نے اپنی جانیں دیں، بچے قربان کیے، اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے دردناک اندوناک مناظر دیکھے، جان دے دی، لیکن اسلام کسی نے اپنے دل سے نہیں نکالا۔ امت کے رہبر و رہنما جو ہیرو اور مجاہد گزرے ہیں، انہوں نے اسی جذبے سے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی۔ اور اسی سلسلے کی ایک شخصیت جس کا تعارف گزشتہ نشست میں ہم کر رہے تھے، وہ ہیں سلطان شہاب الدین غوری رحمہ اللہ۔ جن کو بادشاہت اپنے بھائی کے مرنے کے بعد ملی، جن کا نام سلطان غیاث الدین غوری تھا، اور انہیں سلطنت اپنے چچا کے انتقال، علاء الدین غوری کے انتقال کے بعد ان کو سلطنت ملی۔ تو غور کے جو اصل سلطان تھے وہ سلطان شہاب الدین غوری کے بڑے بھائی غیاث الدین سلطان تھے، اور یہ نوجوان تھے۔ جب چچا کا انتقال ہوا ہے تو بمشکل یہ 22 سے 25 سال یا 20 اور 30 کے درمیان میں ان کی عمر تھی۔ تو بڑے بھائی غیاث الدین کو سلطان بنا لیا گیا، لیکن یہ نوجوان گو کہ 20 سے 30 سال کے درمیان کی عمر تھی، لیکن زبردست قسم کے مجاہد، غیور قسم کے مسلمان، انتہائی فداکار اور اسلام کی تعلیمات پر مر مٹنے والی شخصیت تھی۔ تو بڑے بھائی نے اپنی فوج کا کماندار، اپنی فوج کا چیف اپنے چھوٹے بھائی سلطان شہاب الدین غوری کو بنا دیا۔ اب اس نوجوان کو اسلام کی نشاط ثانیہ کے ورود کا موقع ملا۔ جہاں یہ دنیا میں آباد ہیں، ان کے قریب میں سب سے بڑی کفرستان وہ ہندوستان تھا، جہاں ہندوؤں کا راج تھا، جہاں مسلمانوں کے لیے زندگی انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اور یہی جرنیل ہیں، اور انہیں ایک دن خواب آتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہیں، اور وہ چونکہ یہ خود فارسی بولتے تھے، اور جو بزرگ آئے ہیں وہ فارسی میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس جرنیل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ شہاب الدین،
ہندوستان کی طرف توجہ کرو، ہندوستان کے حالات کو دیکھو اور ہندوستان کی طرف توجہ کرو۔ اس وقت تک ان کا اور ان کی فوج اور ان کی پوری توجہ وہ ایران اور افغانستان کے اندر متوجہ تھی، اپنے قریب کے علاقوں کو ٹھیک کرنے، ان کا نظم درست کرنے، وہاں استحکام پیدا کرنے، اس پر ساری کوشش لگی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی کسی اللہ والے نے خواب میں یہ بات بتائی کہ بھئی ہندوستان کی طرف توجہ کریں، تو انہوں نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلا حملہ ان کا ملتان پر تھا، وہاں کرامتہ کی حکومت تھی، گزشتہ جمعہ میں اس پر بات ہوئی، اور اس کے بعد قریب کا علاقہ ہے اچ شریف، آج مشہور وہاں کی گدی ہے، اور یہ جو اچ ہے یہ اس زمانے میں ہندوؤں کے پاس تھا، اور ہندو جو وہاں کا راجہ تھا اس کا اور اس کی بیوی رانی دونوں کے درمیان شدت کا اختلاف چل رہا تھا، اور بیوی کے بس میں ہو تو وہ اپنے خامند کو مارنے پہ تلی ہوئی تھی۔ شہاب الدین ملتان میں تھے، اور شہاب الدین کو جب یہ خبر ملی کہ اچ کے شہزادے اور اس کی رانی کے درمیان میں اس قدر شدت کا اختلاف ہے، تو ایک جاسوس بھیجا اور رانی سے جا کے ملا اور کہا کہ اگر تم غوریوں کی فوج کو اچ میں داخل ہونے کا موقع دے دو تو ہم تمہاری ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہیں۔ رانی نے یہ بات کہی کہ میری شرط یہ ہے کہ تم نے اچ کو فتح کرنے کے بعد مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ شہاب الدین غوری نے یہ شرط تسلیم کر لی اور اچ پر حملہ کیا، اور رانی نے اپنے راجے کو، جو ہندو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کو زہر دے کے قتل کر دیا، اور وہ جو قلعہ تھا اس کے دروازے کھلوا دیے۔ جیسے ہی کھلوائے تو مسلمانوں اور غوریوں کی فوج داخل ہوئی، اور انن فنن بغیر کسی بڑی قتل و قتال کے اچ پورا فتح ہو گیا۔ شہاب الدین غوری نے اس رانی کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنی شرط کے مطابق اس کو اپنی ملکہ بنا لیا، اس سے نکاح کر لیا، اور یہ لوگ یہاں سے پھر واپس غور چلے گئے۔ اگلے 1-2 سال کے بعد دوبارہ حملہ ہوا، اور سلطان شہاب الدین نے پشاور کو فتح کر لیا۔ اصل میں سلطان کی جو نیت تھی وہ ہندوستان کی طرف جانے کی تھی، لیکن ہندوستان کی طرف جانے کے لیے درمیان کے جو راستے تھے، سلطان یہ چاہتا تھا کہ یہ راستے ہمارے صاف ہو جائیں، تاکہ جس راستے سے ہم جائیں، جہاں مرضی پڑاؤ ڈالیں، 10 دن رہیں، ہفتہ رہیں، 20 دن رہیں، تو وہاں ہمیں کسی حملے کا راستے میں خطرہ نہ ہو۔ تو آپ نے چونکہ افغانستان سے پشاور، اور پشاور سے اس طرف یہ راولپنڈی اور اس طرف سے ہوتے ہوئے پھر آپ نے جہلم، سیالکوٹ، یہاں سے پھر آپ نے داخل ہونا تھا ہندوستان میں۔ تو پشاور فتح کرنے کے بعد آپ واپس چلے گئے، اور اگلے سال پھر آپ نے لاہور کو فتح کیا۔ لاہور اس وقت مسلمانوں کے پاس تھا، اور محمود غزنوی کی اولاد میں خسرو ملک نامی ایک بادشاہ تھا، اور انتہائی کمزور قسم کا بادشاہ تھا، اور ہندوؤں کے درمیان میں وہ گڑا ہوا تھا، اور اس کا تعلق مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کے ساتھ تھا۔ لاہور جب فتح ہوا تو سلطان شہاب الدین غوری نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جو خسرو ملک ہے یہ ایک بڑے مجاہد کی نسل سے ہے، یعنی سلطان محمود غزنوی کی اولاد سے ہے، اور ایک مسلمان بادشاہ ہے۔ از رائے احترام یہ کہا کہ لاہور کی گورنری، جیسے تم پہلے لاہور کے بادشاہ تھے، اب ہماری طرف سے لاہور کے گورنر بھی تم ہی ہو۔ گورنری ان کے حوالے کر کے سلطان یہاں سے واپس غزنی چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ لاہور کے جو گورنر تھے ملک خسرو، اس نے ہندوؤں اور کھوکروں کے ساتھ مل کر
لاہور کو دوبارہ سلطان غوری کی حکومت سے آزاد کروا کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تو شہاب الدین غوری اگلے سال پھر آئے اور آ کر انہوں نے لاہور بھی فتح کیا، قرب و جوار کے جو علاقے، یہ جو جہلم کا علاقہ ہے، یہ جو چنیوٹ ہے، یہ جو چناب نگر ہے آج کا، اور یہ اس کے قریب کے علاقے جو دریائے سندھ کے قریب پڑتے ہیں، ان سارے علاقوں میں اس وقت کھوکر جو انتہائی بغاوت اور باغی قسم کے لوگ تھے، اگرچہ کہ ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی لیکن سب باغی تھے، مسلمان حکومتوں کے خلاف کسی قسم کی وہ حرکت چھوڑتے نہیں تھے۔ تو سلطان نے یہ سارا علاقہ صاف کیا، جس میں جہلم، چنیوٹ اور یہ قریب قریب کے علاقے جہاں ان کے بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے تھے، سب علاقہ فتح کیا۔ اور ایک مرتبہ پھر خسرو ملک کو سلطان شہاب الدین غوری نے بغیر کسی سزا کے چھوڑ دیا اور ان علاقوں کو ملتان کے گورنر کے زیر قیادت دے دیا۔ سلطان یہاں سے واپس چلے گئے۔ اب سلطان نے ایک میپ بنا رکھا تھا کہ میں نے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے کون سا راستہ استعمال کرنا ہے، اور اس راستے میں چونکہ پشاور سے انہوں نے داخل ہونا تھا، اور داخل ہو کے پھر آپ کے اس پنڈی سے یہاں، اس پنڈی کے اس علاقے سے یہاں سے گزر کے گئے ہیں، پھر جہلم میں داخل ہوئے ہیں، پھر ان علاقوں سے نکلتے ہوئے اصل ہندوستان میں راجستھان پر حملہ کرنا تھا۔ تو ان علاقوں سے نکل کر پھر انہوں نے راجستھان پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور جب حملے کے لیے وہاں سے داخل ہوئے تو راجستھان میں مشہور گدی ہے اجمیر شریف، یہ اس وقت ہندوؤں کا سب سے بڑا مرکز تھا، اور ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ ہندو راجپوت پرتھوی راج تھا، اور وہ انتہائی لڑاکا آدمی تھا، اور اس کے پاس 3-4 لاکھ اس زمانے میں دائیں بائیں کے قریب کے راجوں کو ملا کر جنگجو اور اس کی فوج تھی۔ جب بھی کہیں سے خطرہ ہوتا تھا تو وہ سارے علاقے کے راجے اور ان کی افواج مل کر لڑتے تھے۔ تو اجمیر چونکہ ان کا دارالحکومت تھا اور پورے ہندوستان کا مرکز اس زمانے، جیسے آج دلی ہے، تو اس زمانے میں ہندوستان کی پوری بھاگ دوڑ وہ اجمیر سے ہلتی تھی۔ یہاں سب سے مضبوط راجہ پرتھوی راجپوت کی حکومت تھی، اور اس کے متحد بہت سارے ہندو راجے تھے جو مختلف اضلاع پر، مختلف صوبوں پر ان کی حکومتیں تھیں، لیکن اصل سارا راج اسی کا تھا۔ اب پرتھوی راج کو یہ اطلاع ہوئی کہ غورستان کے غوری سلطان نے ہندوستان اور راجستھان پر حملہ کر دیا، تو وہ اجمیر کے قریب میں ترائن نام، آج کل اس کا غالباً تراوڑی نام ہے، لیکن پرانی تاریخ میں ترائن کا حملہ مشہور ہے سلطان شہاب الدین غوری کا۔ تو ترائن میں ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، اور پرتھوی راج جو تھا راجپوت راجہ ہندو، اس کی بہت بڑی فوج تھی، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو اس جنگ میں شریک ہوئے، اور شہاب الدین غوری کی فوج چند ہزار لوگوں پر مشتمل تھی۔ جنگ ہوئی، اور اس قدر خون خار قسم کی جنگ ہوئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری اتنا نہ ڈر خالد بن الولید کی طرح مجاہد تھا کہ جنگ کے دوران وہ ہندوؤں کی صفوں میں داخل ہو گئے اور ان کی کشتوں کے پشتے گرا دیے، اور جب ہندوؤں نے دیکھا کہ سلطان خود اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے تو اس پہ حملہ کیا، اور سلطان زخمی ہوا اور گر گیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ سلطان مر گیا، اپنی فتح کا اعلان کیا، اور سلطان کی لاش کو چھوڑ کر وہ لوگ واپس اپنے دارالحکومت چلے گئے، اور مسلمانوں کی فوج اس میدان سے بھاگ گئی، ترائن سے۔ اور جب سلطان کی فوج بھاگ گئی تو بھاگنے کے بعد رات کو جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں جا کے سلطان کے جو غلام تھے، سلطان کی اولاد کوئی نہیں تھی، اور اپنے غلاموں کو اپنی اولاد سے زیادہ، جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے، سلطان اپنے غلاموں کی دیکھ بھال اپنی اولاد سے زیادہ کر رہا تھا۔ جب بھی لوگ پوچھتے تھے کیا بنے گا تمہارا،
تمہاری تو اولاد نہیں ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میری اولاد ہوتی بھی تو میرے غلاموں سے بہتر نہ ہوتی، یہی میری اولاد ہے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ تو جب لشکر وہاں پہنچا تو سلطان کے غلاموں نے کہا کہ ہم سلطان کی لاش کو ایسے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے، بے شک ہمیں دوبارہ ہندو قتل کر دیں، ہم سلطان کی لاش کو لے کے آئیں گے۔ تو یہ غلام یہاں سے نکلے اور اسی ترائن کے میدان میں پہنچے، زخمیوں کو دیکھا تو سلطان اس وقت اپنے ہوش سنبھال چکا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے غلام ہیں۔ تو سلطان نے آواز دی کہ میرے قریب آؤ، تو یہ لپک کے گئے اور سلطان کو انہوں نے دیکھا کہ زخمی ہے اور انتہائی زیادہ زخمی ہے۔ وہاں سے غلاموں نے اٹھایا اور واپس اپنے لشکر سے ملے اور لشکر اگلے چند دنوں میں واپس غزنی پہنچایا۔ اس شکست کا شہاب الدین غوری پر اتنا اثر پڑا، اس کی انا کو اتنی ٹھیس پہنچی کہ غزنی پہنچ کر پہلا کام انہوں نے کیا کہ میدان سے جو فوجی بھاگے تھے ان کو سنگین قسم کی سزائیں دی، اور اس بھاگے ہوئے لشکر کے جتنے بھی کماندار تھے آئندہ کسی کو کماندار بنانے کی آپ نے قسم اٹھا لی کہ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کو کسی حصے کا کماندار بنایا جائے۔ اور سلطان نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اور کہا کہ اللہ تجھ سے میرا وعدہ ہے، میں تیرے نام کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس شکست نے جو میری ذات پہ اثر ڈالا ہے، مسلمانوں پر جو اثر ڈالا ہے، میں تیرے نام کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ جو زخمی جسم پر جو اس وقت میرے کپڑے ہیں جو پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس وقت تک میں نہیں تبدیل کروں گا جب تک میں اس جنگ کی شکست کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص دھن کا اتنا مضبوط تھا، ارادوں کا اتنا مضبوط آدمی تھا کہ 1 سال تک اس نے وہ اپنے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے تبدیل نہیں کیے، انہی کپڑوں پر دوسرے کپڑے پہن لیتا، لیکن وہ کپڑے اتارے نہیں ہیں۔ یعنی 1 سال تک انہی کپڑوں میں غسل کیا، اور دوسری قسم یہ اٹھائی کہ جب تک میں اس شکست کا بدلہ نہ لے لوں، میں کبھی اپنے محل میں، اپنے جو بیڈ روم ہے اس میں اپنے پلنگ پر نہیں سوؤں گا، کچی زمین پر سوؤں گا۔ اور 1 سال تک واقعتاً یہ شخص کچی زمین اور مٹی پر سوتا رہا۔ اور تیسری قسم یہ کھائی کہ میں اس رب کے نام کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اس شکست کا فتح نہ لے لوں، بدلہ نہ لے لوں، میں اپنی کسی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اور اس قسم پر اس نے اتنی تیاری کی کہ اب وہ فتح تو کرنا چاہتا تھا ہندوستان کو، اس شکست کا بدلہ تو لینا چاہتا تھا، لیکن سلطان کے مالی حالات، اسلحے کی وجہ سے، فوج کی تیاری کی وجہ سے، پچھلی شکست کی وجہ سے اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ ہندوستان کے اتنے مضبوط راجاؤں پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ اپنے دل میں سوچتے بھی تھے کہ پھر شکست ہو گئی تو کیا ہوگا۔ سلطان غزنی سے ہرات گئے، اور ہرات میں ایک بڑے بزرگ رہتے تھے، اور آپ میں سے بھی اکثر ان کو جانتے ہیں، امام رازی رحمہ اللہ، جو اپنے زمانے کے اس علاقے کے سب سے بڑے بزرگ تھے۔ اور ہرات کی جامع مسجد غیاث الدین آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی بڑی شاہکار مساجد میں سے ہے، اور آج بھی کئی دنیا اس مسجد کا دیدار کرنے کے لیے جاتی ہے۔ اور یہ مسجد سلطان شہاب الدین غوری کے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین کے نام پر اس زمانے میں بنی تھی، اور شاندار قسم کی مسجدیں بننے کے بعد اب مسئلہ یہ ہوا کہ اتنی شاندار مسجد میں کوئی شخص خطبہ جمعہ اور اس مسجد کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے کوئی اس علاقے کی بڑی شخصیت ہونی چاہیے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آج کے زمانے میں قریب کے علاقوں میں رے وغیرہ میں تو امام رازی رہتے ہیں۔ تو شہاب الدین غوری کے بڑے بھائی جو اس وقت بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ امام فخر الدین رازی کو ہم کیسے اس طرح راضی کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے اس مسجد کا نظم سنبھالیں، وہ تو اپنے زمانے کے بادشاہ آدمی تھے۔ تو یہ لوگ گئے اور خود بادشاہ گیا اور جا کر ہیلا کیا امام رازی کے سامنے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے ہرات میں،
اور بڑی شاندار مسجد ہے، لیکن ہمیں اس کے قبلے میں اطمینان نہیں ہے۔ آپ اگر ہماری تسلی کر دیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ تو امام راضی رحمہ اللہ نے کہا کہ چلتے ہیں، لیکن میرے ساتھ چونکہ درس کے طلباء ہیں اور میں اتنے دن وہاں جاؤں اور آؤں اور یہ راستے کے سفر ان کا حرج ہوگا، یہ سارے طلباء بھی میرے ساتھ جائیں گے تاکہ ہم راستے میں بھی پڑھتے رہیں، وہاں 2 دن 4 دن 6 دن جو قیام ہوگا اس میں بھی ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ امام راضی رحمہ اللہ آئے اور آ کر اپنے علم کے مطابق جب دیکھا تو قبلے سے اطمینان ہو گئی کہ قبلہ تو ٹھیک ہے، حالانکہ قبلے کا سرے سے مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن سلطان یہ چاہتے تھے کہ امام راضی رحمہ اللہ کہیں انکار نہ کر دیں۔ کچھ دن رہے، اسباق وہاں ہوتے رہے، جب واپس جانے لگے تو طلباء نے نہیں جانے دیا۔ طلباء نے کہا کہ شاہی کھانا، زبردست قسم کی مسجد اور یہ اتنا اچھا ماحول، ہرات میں جا کر ہم کس طرح زندگی گزاریں گے، یہیں اگر رہیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو امام راضی رحمہ اللہ نے کہا اگر آپ خوش ہیں تو ہم بھی یہیں رہ لیتے ہیں، اور بادشاہ بھی یہی چاہتا تھا کہ امام صاحب واپس نہ جائیں۔ انہی دنوں میں اب بادشاہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہندوستان پہ حملہ کرنا ہے، گنجائش نہیں ہے پاس۔ تو امام راضی کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضرت دعا کریں، بڑے حالات خراب ہیں، مسلمانوں کو پچھلی شکست نے بہت بددل کر دیا ہے، لیکن میں نے اس شکست کا بدلہ لینا ہے، لیکن میری تیاری نہیں ہے۔ تو کہا کس قسم کی تیاری چاہتے ہیں آپ؟ فوج نہیں آپ؟ کہا فوج بہت ہے، فوج کے اخراجات نہیں ہیں۔ تو امام راضی نے کہا کہ کتنا خرچ آپ کو چاہیے؟ اب سلطان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ امام راضی کیوں پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک اندازہ بتایا کہ اتنے لاکھ دینار ہوں تو ہم یہ اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ تو اتفاق سے امام راضی رحمہ اللہ کے ہاں انہی دنوں میں ہرات میں ایک بڑا تاجر تھا جس کی تجارت پورے اس خطے میں موجود تھی، اور اس کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا۔ تو امام راضی کی خدمت میں آیا اور کہا کہ امام صاحب میری یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس پر ہزاروں کرندے کام کر رہے ہیں اور پورے اس خطے میں میری تجارت ہر جگہ موجود ہے، لیکن میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، 2 بچیاں ہیں اور ابھی نابالغ ہیں۔ میں یہ بچیاں آپ کے پاس امانت کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ نے ان 2 بچیوں کا جب یہ جوان ہو جائیں مناسب سمجھیں تو اپنے دونوں عالم بیٹوں کے نکاح میں ان بچیوں کو دے دینا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ میرا پورے خطے میں منڈیوں میں جہاں جہاں مال پڑا ہے اس کی پوری تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں اپنا جو منشی ہے اس کو آپ سے ملوا دیتا ہوں، اس کے پاس پورا ڈیٹا اور ریکارڈ موجود ہے کہ میرا جو بزنس ہے وہ کہاں کہاں ہے اور کس ترتیب سے ہے، اور آج کے بعد یہ بزنس بھی آپ کا، یہ بچیاں بھی آپ کی بیٹیاں، اور ان کی جوانی پر آپ نے اپنے بچوں سے اس کا نکاح کروا دینا ہے۔ اب امام راضی نے پوچھا شہاب الدین غوری سے کہ آپ کو کتنا خرچ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اتنا لاکھ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا آپ تیاری کریں، آپ کو اتنے پیسے میں قرض دے دوں گا۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں پر امام راضی کا اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ جو شہاب الدین غوری نے جہاں حملہ کیا، تاریخ ساز حملہ دوسرے والا، اس کے پیچھے جو خرچ تھا وہ ایک مولوی نے کیا ہوا ہے، وہ امام راضی کا ہے۔ اس خطے پر مجاہد کا خون گرا ہے، علماء کا خرچ ہوا ہے۔ یہ خطہ ویسے ہی اتنا قیمتی نہیں ہے کہ پوری دنیا اس خطے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کی بنیادوں میں بڑا زبردست قسم کا خلوص دفن ہے۔ اب شہاب الدین غوری نے انن فنن کوئی تاخیر نہ کی کہ میں تو اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے بیتاب ہوں، اب خرچے کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ شہاب الدین غوری نے حملے کا اعلان کر دیا، اور 1,20,000 یا 12,000 کے قریب فوج تیار کی۔ غزنی سے پشاور نکلے، وہاں سے یہ راولپنڈی کا شہر، یہاں سے نکلتے ہوئے سیالکوٹ، اور پھر وہاں سے راجستھان میں آپ داخل ہوئے، اور ادھر پرتھوی راج کو جب پتہ چلا کہ سلطان
اگلے سال ہم اس کو قتل کر کے آگے تھے، پھر تو وہ بچ گیا، اب پھر وہ حملہ کر رہا ہے۔ تو سلطان شہاب الدین نے خط لکھا پرتھوی راج کو، اسلام قبول کر لو، اسلم تسلم، جس علاقے پر تمہاری حکومت ہے یہ حکومت بھی تمہاری رہے گی، سلامتی میں آ جاؤ۔ اور ادھر پرتھوی راج نے خط لکھا اور کہا کہ سلطان، اپنی جان پر اگر تمہیں رحم نہیں آتا تو ان غریب سپاہیوں کی جان پر رحم کرو، یہ سارے مارے جائیں گے، اور تم نہیں جانتے کہ ہم راجپوتوں نے کتنی بڑی تیاری کر رکھی ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے، اور اگر تم واپس چلے جاتے ہو غزنی تو ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، تمہارے اوپر پیچھے سے حملہ نہیں کریں گے۔ اور سلطان شہاب الدین غوری نے واپس لکھ دیا کہ ہم تو مقابلہ کرنے آئے ہیں، ایک شرط ہے کہ اسلام لے آؤ تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سیدھے اسی مقام پر پہنچے جہاں پچھلے سال جنگ ہوئی تھی، ترائن میں، یہ دلی سے کوئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سلطان نے اپنی فوج کو منظم کیا، بٹھا دیا، اور ادھر سے جب پرتھوی راج کو پتہ چلا کہ سلطان اس دفعہ بڑی فوج لے کر آیا ہے تو اس نے 3 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کیا، 3 لاکھ کی فوج لے کے آیا، اور اس میں گھوڑے اور طرح طرح کی چیزیں، اور 3000 صرف اس زمانے کے مست ہاتھی لے کر آئے، اور ان ہاتھیوں کو اس زمانے میں نشہ آور اشیاء پلائیں گی تاکہ ان کو جب زخم ہو، ان کو جب لگے تو کوئی ان کو تکلیف نہ ہو۔ اب جب میدان سجا تو آپس میں تبادلہ خیالات ہوا۔ پرتھوی راج کے جو ساتھ دیگر راجے تھے وہ اصل میں جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی پوری ایک طاقت دکھا دیں اور مسلمان یہاں سے واپس چلے جائیں، بس یہی کافی ہے۔ اور شہاب الدین غوری انتہائی زیرک آدمی تھے، وہ اس بات سے باخبر ہو گئے کہ باقی جو ہندو راجے ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے۔ تو پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری سے کہا کہ ہم کسی بات پر صلح کر لیتے ہیں، جنگ ہی ضروری ہے۔ جب یہ بات شہاب الدین غوری کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا ہتھیار تو بڑا اچھا ہاتھ آیا ہے، تو چونکہ جنگ ایک دھوکے کا نام ہے، جنگ کے میدان میں دشمن کو شکست دینے کے لیے آپ کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں کہ جس سے دشمن پر فتح ہو سکے۔ تو سلطان کو جب بتایا گیا تو اس نے کہا دیکھیں پرتھوی، میں سلطان نہیں ہوں، میں تو ایک جنرل ہوں، میں تو فوج کا کماندار اور چیف ہوں، میرے پاس تو لڑنے کا اختیار ہے، صلح کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ میں اپنے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین سے پوچھ لیتا ہوں، اس کا کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ قاصد واپس ہندو راجاؤں کے پاس پہنچا اور انہوں نے کہا کہ سلطان یہ کہتا ہے کہ میں تو چونکہ سلطان نہیں ہوں اور وہ تو میرا بڑا بھائی ہے، اس کے پوچھے بغیر میں صلح کر تو نہیں سکتا ہوں، لیکن اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی ہندو راجے اپنا ہتھیار پھینک چکے کہ سلطان یہاں آ کے پھنس چکا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ صلح ہو، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار جنگ نہ ہو۔ اب یہ بالکل تسلی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ جنگ تو چونکہ ہونے نہیں ہے، اب صرف مذاکرات ہونے ہیں، یہ واپس چلے جائیں گے اور ہم تو یہاں ویسے بھی ادھر ہی کے رہنے والے ہیں۔ ادھر سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی فوج کو منظم کیا اور وہ صلح کی امید سے تھے۔ انہوں نے صبح جواب دیا کہ بھئی ہم تو جنگ لڑیں گے۔ جنگ ہوئی، رات کو وہ شراب پیتے رہے، ناچتے رہے، کباب کی محفلیں جمتی رہیں کہ جنگ تو ہونی نہیں ہے، وہ ساری رات جاگتے رہے۔ اب صبح جنگ جب ان کے سر پہ مسلط ہوئی تو فوج تھکی ہوئی تھی، اور سارا دن لڑتے لڑتے 3 لاکھ فوج تتر بتر ہو گئی۔ اور سلطان شہاب الدین نے ایک حدیث پہ عمل کرتے ہوئے 12,000 کا لشکر آپ نے بالکل تر و تازہ دم ان کو سلا دیا کہ آپ لوگوں نے فل آرام کرنا ہے دن کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، صحابہ اکرام جنگ کے افراد پر تبصرہ کر رہے تھے، تو آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ لن یغلب 12,000 من قلہ،
کہ اگر مسلمانوں کے پاس 12,000 کا لشکر موجود ہو تو اس کو قلیل اور اس کو کم لشکر نہیں کہا جائے گا، اس لشکر کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اخلاص، تقوی، ان چیزوں کی اگر کمی ہے تو پھر تو لاکھوں کے لشکر کو بھی شکست ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ حضور کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ 12,000 مجاہدین کا لشکر یہ غلبے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے شہاب الدین غوری نے 12,000 کا لشکر بالکل الگ سلا دیا کہ تم نے اپنے فل آرام کرنا ہے دن کو، کسی وقت بھی جب دنگا بجے گا اور تمہیں اعلان کیا جائے گا تو تم نے 1 منٹ بھی انتظار نہیں کرنا۔ یہ سارا دن لڑتے رہے اور 3 لاکھ فوج تتر بتر ہونے کے قریب ہوئی تو سلطان نے ان 12,000 لشکر کو کہا کہ آ جاؤ۔ اب یہ نیا لشکر جیسا ہی آیا اور جس انداز سے یہ لڑا اور گھنٹے کے اندر گیم الٹ گئی۔ 2 بڑے بڑے راجے قتل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ قتل ہوئے تو ان کی جو فوج تھی اپنے راجاؤں کے قتل پر وہ بھاگ گئی۔ پرتھوی کو زندہ گرفتار کر لیا اور شام تک 3 لاکھ فوج پر 12,000 کا لشکر فتح یاب ہو گیا۔ اب پرتھوی راج کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین نے اس کو قتل کر دیا۔ اب مکمل طور پر اجمیر پر فتح ہو گئی، میدان سارا ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ لشکر سے جب جیسے ہی نکلے تو سلطان شہاب الدین عصر کی نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو کسی نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم نماز پڑھیں، تو کسی نے بتایا کہ یہاں قریب میں ایک شخص ہے وہ اکیلا ہی نماز پڑھتا رہتا ہے، تو کہا چلتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو قریب میں جب گئے تو شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ اذان ایک شخص ہے، نوجوان، وہ بھی نوجوان ہے، اذان دے رہا ہے، اور اذان کے بعد اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ تو نماز کے بعد شہاب الدین غوری نے عذرائے احترام اس امام صاحب کو قریب ہوئے، ان کو ملے، اپنی فتح کی تفصیل بتائی اور تعارف ہوا کہ آپ کون ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم اور ان کے کپڑوں پر ہلکے ہلکے خون کے دبے ہیں۔ تو شہاب الدین غوری سمجھ گئے کہ یہ بھی ہماری اس جنگ اور اس جہاد میں شریک تھے۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام معین الدین ہے۔ کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا میں چشت سے آیا ہوں۔ چشت ہرات کے قریب کا علاقہ ہے اور شہاب الدین غوری کے قریب کا علاقہ تھا وہ۔ تو پھر غور سے جب دیکھا شہاب الدین غوری نے کہ میں نے وہ جو خواب دیکھا تھا کہ ایک بزرگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کی طرف توجہ کرو، وہ تو یہی بزرگ ہیں، وہ تو یہی نوجوان ہیں۔ جب محبت اور پہچان بڑھی اور تعلق جب گہرا ہوا اور پوری تفصیلات اور پوری چیزوں سے پوچھا گیا تو شہاب الدین غوری کو ایک بات اور یاد آئی کہ ہم پچھلے حملے میں جب پشاور سے واپس نکل رہے تھے تو پشاور میں ایک ہمیں نوجوان ملے تھے مغرب کے ٹائم پر، اور وہ وہاں شکار کے پرندوں کو پکا رہے تھے، اور مجھے آواز دی تھی کہ بھائی تم مسافر ہو تو تھوڑا سا میں نے شکار ابھی تیار کیا، یہ کھا کے چلے جاؤ۔ تو کہا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جو پشاور میں ملے تھے، اور یہ وہی نوجوان ہیں جو آج یہاں مجھے مل رہے ہیں، اور یہ تو وہی نوجوان ہیں کہ جنہوں نے مجھے خواب میں کہا تھا کہ شہاب الدین ہندوستان کی طرف توجہ کرو، اور یہ وہ نوجوان تھے جن کو آج ہم تاریخ کی زبان میں معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو گویا کہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے ہندوستان کے حالات دیکھ لیے، وہ بھی اسی علاقے سے آئے تھے جہاں سے شہاب الدین آئے۔ 15 سال تک وہ ہندوستان میں گھومتے رہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک ہندوستان میں کسی مسلمان حاکم کی حکومت نہیں ہوگی، یہاں کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم سے آزاد کروانا مشکل ہے۔ اسی فکر کے نتیجے میں ہندوستان کے اس ایریے میں چونکہ شہاب الدین غوری حملہ کر چکے تھے، پشاور میں، ملتان میں، اچ میں، پشاور وغیرہ میں، تو معین الدین چشتی کے سامنے تھے یہ حملے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہوگی کہ اس شخص کی طرف، اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ یہ شخص اجمیر کی طرف بھی متوجہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لایا، فتح بھی ہوئی، اور پھر اسی اجمیر کے مقام پر معین الدین چشتی رحمہ اللہ سے سلطان کی ملاقات ہوئی، اور پھر ملاقات کے بعد جب فتح ہوئی اور یہاں اجمیر پر
اور ہندوستان پر سلطان نے اپنا گورنر جس شخص کو بنایا وہ آپ کی اولاد، خاندان اور قرب و جوار کا کوئی شخص نہیں تھا، وہ آپ کا غلام قطب الدین ایبک تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ واقعتاً وہ غلام جس نے حکومت کو اتنے زبردست نظم و نسق سے چلایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید شہاب الدین غوری بھی ہوتے تو وہ اتنی اچھی حکومت نہ چلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلطان شہاب الدین غوری کے نام سے، ان کی جہاد کی برکت سے ہندوستان کے سینے میں راجستھان اور اجمیر، دلی کے قریب کا علاقہ فتح نصیب فرمایا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی اس پورے ہندوستان پر حکومت رہی، اور اس حکومت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا غلبہ نصیب فرمایا کہ وہ شہاب الدین غوری، اگلی نشست میں ان کا ذکر کریں گے کہ ان کی شہادت کیسی ہوئی، لیکن جیسے ہی سلطان شہاب الدین غوری یہاں سے واپس گئے اور اپنے جس غلام کو یہاں کا گورنر بنا کے گئے، تو سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد صدیوں تک شہاب الدین غوری کے غلاموں کی پھر ہندوستان پر حکومت رہی۔ آپ میں سے جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، ہندوستان میں صدیوں تک خاندان غلامہ کی حکومت رہی ہے، اور وہ جو خاندان غلامہ تھے وہ شہاب الدین غوری کے سارے غلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جذبہ شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، ان مجاہدوں کا جذبہ ایک مرتبہ ہمیں پھر نصیب فرمائیں، اور پھر وہ غزوہ ہند کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں کہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر ہندوؤں پر فتح حاصل ہو، اور پھر ہم حضرت مہدی کے لشکر کا حصہ بھی بنیں۔ یہ مناظر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو فتح اور نصرت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔